اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے سامنے آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ عمرے کی فضیلت اور عمرے کے طریقہ کار اور سے متعلق انشاءاللہ الجلیل شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ کو اس پر سنتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرے کی کافی کثیر فضیلتیں، اس میں سے ایک فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ دونوں کرتے رہو۔ مفہوم حدیث ہے کہ گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں کہ جس طرح آگ لوہے کو اس کو اگر بھٹی میں ڈالا جائے تو لوہے کو صاف کر دیتی ہے، اس طرح حج اور عمرہ انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہاں تک کہا جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرے سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے ہیں، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی، اگر کوئی شخص عمرہ کرے اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو توفیق ملے دوبارہ عمرہ کرے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عمرے کی برکت سے، ان دو عمروں کی برکت سے اس کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بعض نے فرمایا یہاں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ الغرض عمرے کی فضیلت کے بعد عمرہ کے اندر کتنے اراکین ادا کیے جاتے ہیں۔ عمرے کے اندر یاد رکھ لیجیے، عمرہ بعض علماء کے نزدیک 4 چیزوں کا اور بعض کے نزدیک 5 چیزوں کا نام۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ عمرے کی نیت سے جو احرام پہنیں گے اس کے بعد آپ نیت کریں گے عمرے کی۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ نے طواف خانہ کعبہ کرنا ہے۔ نمبر 3، بعض نے مقام ابراہیم پر جو 2 رکعت نفل ادا کرنا جو کہ واجب ہے اس کو لیا ہے، بعض نے نہیں لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زمزم پینا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے، پھر اس کے بعد حلق یا قصر کروانا ہے۔ جی ہاں، بالکل یہ ذہن میں رشید رکھ لیجئے کہ عمرے کی نیت سے احرام باندھنا ہے، کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، آب زمزم پینا ہے، سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد حلق یا قصر کرنا ہے، اس کے بعد احرام کھولنا ہے۔ اس طرح آپ عمرے سے، یہ ہیں عمرے کے اراکین۔ اب سب سے پہلے بالترتیب ہم جو ہے ان تمام کو تھوڑا تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے احرام باندھنا، سب سے پہلے بات ذہن نشین رکھیے، یہ ہمارا آپ سب کے لیے مطلب یہ کہ کہتے ہیں نا پبلک سروس میسیج، یہ ہوگا ہمارے دوستوں کے لیے، پاک اور ہندوستان سے جانے والوں کے لیے، کہ جب بھی آپ عمرے کی نیت سے احرام باندھیں، یعنی کہ وہ جو بے سیلی چادریں ہوتی ہیں جو پہنا جاتا تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں مستحب عمل تو یہ ہے پاک صاف ہو کر، غسل کر کر اور سرما لگا کر، مسواک کر کر، اور اچھے طریقے سے، اگر آپ نے ابھی وہ چادر نہیں پہنی تو اس سے قبل اگر آپ اس پر خوشبو بھی لگا لیتے ہیں، جی ہاں یہ بات ذہن نشین، اکثر لوگ کہتے ہیں شاید خوشبو لگانے سے یا اگر وہ چادر خوشبو والی ہو تو پھر اس طرح نے علماء نے فرمایا اگر ابھی آپ نے اس کو پہنا نہیں ہے، نیت نہیں کی ہے، تو اس سے قبل آپ اس پر خوشبو لگا لیں تاکہ جو نا وہ معطر رہے اور پسینے کی وغیرہ کی وجہ سے اس کے اندر سے مطلب اسمیل وغیرہ نہیں آئے۔ تو لہذا آپ اس کو اچھے طریقے سے مطلب خوشبو سے معطر کر دیجئے۔ اب اس کے بعد اگر آپ پہن لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت علماء فرماتے نہیں ہیں، نہ اس صورت میں جو ہے نا مطلب یہ کہ خوشبو لگانے والی صورت میں جو دم لازم آتا ہے وہ یہاں پر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات یہ ذہن نشین رکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ احرام کی نیت کب کریں، یہ ایک بڑی پرابلم، اکثر لوگ جو نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ احرام کی نیت کب کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو نا مطلب، تو علماء نے فرمایا کہ علماء نے لوگوں کو ان کے لحاظ سے بڑا خوبصورت مشورہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ عمرے کی نیت فوراً نہیں کر لیا کریں، جیسے گھر میں جیسے آپ نے عمرے کی نیت سے مثال کے طور پر آپ نے احرام باندھے اور آپ نے فوراً نیت کر لی، تو علماء نے فرمایا بھی رک جائیے، ٹھہر جائیے، سمجھ جائیے۔ کیوں؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہار ڈال دیتا ہے لا کر، تو اب اس ہار کی جو اسمیل ہے اگر وہ اس کے اندر آ جاتی ہے کپڑے کے اندر مطلب احرام میں، تو پھر دم لازم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی خوشبو والا شخص، آپ ایئرپورٹ پہ بس آخری جدائی کے لمحے ہیں، اب انشاءاللہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آپ چلے ہیں الحمدللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کے روضے پرنور کی زیارت بھی آپ کریں گے اللہ کی توفیق سے، اللہ ہم سب کو لے کر جائے۔ تو اب کوئی شخص جس نے پرفیوم لگایا ہو یا پھر سینٹ وغیرہ لگایا ہو یا پھر ساتھ ساتھ عطر لگائی ہو، اب وہ اگر آپ سے مطلب خوشبو والا شخص آپ سے مل لے جس کی خوشبو آپ کے احرام کے اندر منتقل ہو جائے تو پھر اب اس صورت میں دم لازم ہو جائے گا۔ وہاں پر بھی اگر کوئی شخص ہار پھول وغیرہ ڈالتا ہے تو صورت میں، تو علماء نے فرمایا ابھی نہیں نیت کیجیے،
جب آپ اگر مثال کے طور پر گورنمنٹ کے اعتبار سے جا رہے ہیں تو ان کا ایک وقت دے دیا جاتا ہے، پرائیویٹ کے اعتبار سے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک وقت دے دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ بات ذہن نشین رکھیے، علماء فرماتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو آپ کی فلائٹ کی ٹائمنگ ہے نا، اس سے 2-3 گھنٹے پہلے نکل جائیے آپ۔ جی ہاں بالکل، اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی کارروائی ہوتی ہے، کوئی انویسٹیگیشن چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے وقت آپ کے پاس ہوگا، ایزیلی ہو جائے گا۔ یا پھر اگر آپ گھر پہ کچھ بھول گئے تو پھر وہ ہڑبڑی اور پریشان ہونا، مطلب چہرے کے آثار متغیر ہو جانا، تو پھر یہ آثار انشاءاللہ نہیں، جلدی جائیں گے تو اس کے یہ فوائد انشاءاللہ آپ کو، یہ ثمرات اور یہ نتیجے آپ کو الحمدللہ نصیب ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ نیت کب کریں گے؟ تو علماء نے فرمایا جیسے ہی جہاز میں آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ہے پھر آپ نیت کر لیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہے مجھے دنیا قبر اور آخرت نصیب فرمائے۔ اب اچھا، اس کے اندر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، جیسے ہی آپ عمرے کے لیے آپ کا جہاز اترتا ہے، الحمدللہ لوگوں کو ایک یقیناً ایک شوق ہوتا ہے، فرط محبت ہوتی ہے والہانہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے، ایک الگ ہی مطلب یہ کہ اس کی تڑپ ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں فوراً، کیونکہ ایک تو سفر سے آئے ہیں، اگر 2-3 گھنٹے پہلے گئے تھے تو ایئرپورٹ پہ وہ ویٹنگ کرنا ہے، پھر جہاز میں بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنا سامان لے کر ہوٹل میں رکھنا، اس کے بعد فوراً جلدی عمرے کی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نا، وہ عمرے کرنے کی، عمرے کی ادائیگی میں وہ جو لطف ہوتا ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا وہ روحانیت یقیناً وہاں برس رہی ہے وہاں الحمدللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہاں روزانہ وہاں پر 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 60 جو ہے نا طواف خانہ کعبہ کرنے والے کو، کچھ جو ہے نا نماز پڑھنے والے، کچھ تو جو ایسے بیٹھے اس کا دیدار کر رہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ لیکن جب آپ تھکے ہارے ہوں گے تب آپ سے 7 چکر اور پھر سعی کے معاملات وغیرہ، اور اگر رش ہو تو پھر اس کے اندر اور زیادہ مسائل دقت، تو لہٰذا اس میں انسان جو ہے نا پریشانی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو علماء نے بڑا خوبصورت جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کا ہمیں جو ہے نا مطلب یہ کہ حل بتائے ہیں۔ آپ سب سے پہلے جیسے آپ اترنے کے بعد پہلے آپ آرام کیجئے، بالکل آرام کیجئے، فریش ہو جائیے، فریش ہونے 2-3 گھنٹے کا آرام لینے کے بعد اٹھیں۔ اب اچھے طریقے سے پانی وغیرہ ڈال کر اپنے جسم پر، تاکہ جسم جو ہے نا مطلب پانی سے تر و تازہ ہو جائے، چاقو چوبند ہو جائے، اچھے سے کھانا وانا کھا کے اب آپ جائیے، تھوڑا بہت کھانا وانا کھا لیں، زیادہ بھی نہیں کھا لیجیے تاکہ سستی آ جائے۔ پھر جو اراکین ادا کرنے ہیں یا وہ جو ادائیگیاں کرنی ہیں جگہ کی، تو مطلب یہ کہ اور جیسے ہی آپ جائیں، اب جو ہے نا آپ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، عمرے کا سلسلہ سب سے پہلے ہم نے طواف کرنا ہے۔ طواف کا جو ہے نا مطلب مثال کے طور پر اس کو ایسے لے لیں کہ وہاں پر جو حجر اسود نصب ہے، اس کے بالکل سامنے کی جانب جو ہے نا مطلب ایک گرین لائٹ جل رہی ہے، جہاں سے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہاں سے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ جہاں سے آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے، پہلا چکر آپ جب لے لیں گے تو پہلے چکر کے بعد جب دوبارہ آئیں گے حجر اسود کے بعد، تو پھر آپ نے استلام کرنا ہے۔ قریب ہو تو اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اگر رش ہے اور قریب ہونا ممکن نہیں ہے، اس میں وقت لگ جائے گا، تو استلام یعنی دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر ایسے آپ نے اس کو چوم لینا اور دعا پڑھ لینی ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ دعا ہے، یہ اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے دوسرا چکر، اسی طرح تیسرا چکر، چوتھا۔ اچھا، یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ چکر 7 ہوں گے اور استلام 8 ہوں گے۔ جی ہاں، جو حجر اسود کو مطلب دور سے اشارہ کر اپنے مطلب بوسہ دینا ہے، وہ طواف خانہ کعبہ کے جو چکر ہیں وہ 7 ہوں گے اور استلام 8 ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر علماء فرماتے ہیں مقام ابراہیم پر، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں رش ہے، جیسے رمضان وغیرہ کے اندر آپ جاتے ہیں تو بڑا رش ہوتا ہے، بس اوقات حج کے ایام میں جاتے ہیں تو رش، تو آپ فرماتے ہیں پھر کہیں بھی مسجد حرام کے اندر آپ جو ہے نا 2 رکعت نفل وہ ادا کر لیں، جو کہ واجب ہے۔ اس کے بعد پھر علماء فرماتے ہیں پھر آپ آرام سے نماز ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر یا مخدود حرم کے اندر، مسجد حرم کے اندر آپ زمزم خوب سیر ہو کر پیجیے، لیکن اس میں یہ بھی رکھیں اتنا بھی سیر نہیں ہوئیے گا کہ پھر آگے آپ کو جو سعی کرنی ہے اس کے اندر مشکلات، کیونکہ انسان جتنا کھا لیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب عبادات پر اس کو کمر کی بستگی نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ سستی جو ہے نا غالب ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے کیا، آپ نے طواف کرنا ہے، نیت کر لی، نیت کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے، طواف کرنے کے بعد اسی میں استلام بھی شامل ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنی، اس کے بعد آپ نے پھر وہ مقام ابراہیم پر نماز نفل ادا کرنے کے بعد آب زمزم خوب سیر ہو کر پینا ہے۔ اس کے بعد اب آئیں گے آپ سعی کی جانب، سعی مسا کی طرف جب آپ آئیں گے، یعنی کہ صفا سے آپ یعنی کہ پہاڑ ہے جو کہ اب انہوں نے باقاعدہ ڈھک دیا، تھوڑا بہت بالکل وہ نظر آ رہا ہے، تو وہاں آپ اوپر چڑھے، اوپر چڑھنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر وہاں سے نیت کرے کہ مالک و مولا میں تیری رضا کے لیے تو نے اپنی توفیق سے مجھے اس گھر کی دولت دیکھنا نصیب فرمایا، اس گھر کے دیدار نصیب فرمایا،
مالک میں سعی کر رہا ہوں اس کو اپنی بارگاہ میں، یہ جو جائز دعا ہے اس کو آپ مانگیں۔ اس کے بعد صفا سے اپنا اسٹارٹ لیں گے چکر کا، صفا سے مروہ کی جاری۔ اچھا اس کے اندر یہ بات ذہن نشین رکھیں گے، جب صفا سے تب تھوڑا سا آگے چلیں گے تو وہاں پر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو مرد حضرات کے لیے ایک گرین لائٹ آئے گی، ایک گرین لائٹ آئے گی، تھوڑے آگے تک وہ گرین لائٹ ایک گرین نشان ہوگا، اور تھوڑے آگے تک وہ پوری لائن جا رہی ہوگی، وہ گرین نشان ہوگا۔ تو مرد حضرات کو، خواتین کو نہیں، جی ہاں مرد حضرات کو وہاں تھوڑا سا مطلب یہ کہ دوڑ کر چلنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب وہ گرین لائٹ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے مثال کے طور پھر وہ عام طور پر جو ہے چل سکتے ہیں۔ صفا سے مروہ درمیان کے اندر جو گرین لائٹ آئے گی اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا دوڑنا ہے، مرد حضرات صرف۔ آپ پھر وہ مروہ پہ پہنچے، مروہ پہ بھی جو اوپر کی اسلوب بنی ہوئی اچھے سے چڑھ کر کعبۃ اللہ کا دیدار کریں، پھر وہاں پر دعا کریں، پھر مروہ سے صفا، اس طرح اپنے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح صفا سے چکر شروع کرنا ہے اور مروہ پر آپ کا جو ہے نا جا کر چکر ختم ہو گئے، 7 چکر ہو جائیں گے۔ اچھا اس کے اندر ایک تھوڑا سا اکثر لوگ جو ہے نا مغالطے میں آ جاتے ہیں اور بسا اوقات وہ جو ہے نا مطلب مزید مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ علم دیکھیں، علم اگر انسان کے پاس نہیں ہو نا تو واقعاتاً علماء فرماتے ہیں کہ وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کو ایک چکر کہتے ہیں، یعنی کہ اس طرح وہ 14 چکر کر لیتے ہیں اور پھر وہ مزید ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک وقت ایک عرصہ اور مطلب رستہ تو ہے، روٹ تو ہے نا، اس کی وجہ سے تھکان غالب ہو جاتی ہے۔ تو کیا علماء فرماتے ہیں صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، پھر مروہ سے صفا چوتھا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، یہ 7 چکر ہو جائیں گے۔ بس اوقات کیا کرتے ہیں پورا گراؤنڈ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک چکر، تو اس طرح وہ 14 چکر کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نا مشقت اور تکلیف جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب سعی کر لی، 7 چکر ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں خوب دعائیں کیجئے، دعا کرنے کے بعد پھر آپ حلق کروا لیں، یعنی کہ ٹینڈ کروا لیں، یعنی کہ گنجے ہو جائیں آپ اچھے طریقے سے، اور یا پھر جو ہے نا آپ قصر کروا لیں۔ قصر، اچھا قصر کے اندر بھی یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ حلق کروانے میں تو پورا ٹینڈ کروا لیں گے، گنجے ہو جائیں گے، لیکن قصر جب کروائی جاتی ہے تو پورے سر کے بال، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ہلکی سی ایک چٹیاں لی مثال کے طور پر اور اس کو جو ہے مطلب یہ کہ 1 انچ کے برابر کاٹ دی، ایسا نہیں اللہ فرماتا پورے سر کے بال۔ اسی طرح خواتین کے بھی حکم یہ کہ اگر وہ قصر کرواتے ہیں سارے بالوں کو اچھے طریقے سے ایک طرف کرنے کے بعد ایک جانب لے کر آئے، پھر اس کے بعد اس میں سے جو ہے مطلب یہ کہ 1 انچ کے مطابق جو ہے نا پھر وہ کٹ کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ ایک جانب سے ہلکی سی لٹ نکالی اور اس کے بعد اس کو اس طرح ان کا یہ جو ہے نا قصر نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ احرام کھول سکتے ہیں، جو مطلب احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ان پر سے جو ہے نا مطلب یہ کہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے عمرہ۔ اچھا اس کے اندر یہ بات ذہن نشین رکھیں، جب طواف خانہ کعبہ کا ہم چکر کریں گے تو اس کے اندر جو شروع کے 3 چکر ہیں وہ رمل کر تو مطلب وہ اکڑ کے تھوڑا سامنے چلنا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی یہ انداز اختیار کیا تھا، تو 3 چکر جو ہے نا وہ مطلب تھوڑا سا اکڑ کر چلنا ہے، تھوڑا سا مطلب یہ کہ مطلب ایک خوبصورت انداز میں، مطلب یہ کہ لیڈرانہ انداز میں جس طرح انسان چلتا ہے تو اس انداز میں جو ہے 3 چکر شروع کے ہوں گے، اس کے بعد انسان اپنی نارمل حالت میں۔ تو لہٰذا یہ عمرہ کا پورا طریقہ کار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسن انداز میں عمرے کی ادائیگی کرنے اور بار بار اپنے گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی جا رہے ہیں، جانے والے ہیں اور دل میں خواہش لیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی اسباب بنائے اور جانے والوں کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔